محمد وآل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رضی اللہ عنہ کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں مقصد خلقت کو سمجھنے کے لیے تمام تر وسائل، تمام تر توانائیاں نصیب فرمائی ہیں. قرآن کریم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے بہترین ہدایت نصیب فرمائی ہے. اس کا انتہائی شکر ہے. اس نے ہمارے دلوں میں خاندان عصمت کی محبت کو قرار دیا ہے، ان کے فرش اعضاء پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، مرتے لمحات میں ہمیں ان کی زیارت سے منور فرمائے، ہمارے قبور کو ان کے دیدار سے منور فرمائے، آخرت کے تمام مراحل میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اسی دنیا میں ان کے وارث اور فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام اور عرض تسلیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں جب بھیجا اور دنیا میں کسی ہدف سے بھیجا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی ہدف سے ہمیں بھیجتا اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے وسیلے، اس کی توانائی ہمیں نہیں دیتا. یہ ممکن نہیں تھا. اگر اس نے ہمیں کسی ہدف سے بھیجا ہے تو اس نے یقیناً ہمیں اس ہدف کو حاصل کرنے کی تمام وسیلے بھی دیے ہوں گے. دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی ایگزامینر کوئی ایگزام لینا چاہے گا تو ظاہر ہے پہلے وہ سکھائے گا، اس کے بعد ایگزام لے گا. اگر کوئی ٹاسک ہمیں دیا جائے گا، کوئی اسائنمنٹ دیا جائے گا تو جو اتھارٹی ہمیں ٹاسک یا اسائنمنٹ دے رہی ہے اگر وہ عادل ہو تو وہ ہمیں وسائل بھی تو دے گی کہ ہم اس ٹاسک کو کیسے پورا کریں گے.
اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں، اور اس کا ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو اس میں کوئی غفلت ہو رہی ہو. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہو بالکل پریسائسلی کہ ہمارا ٹاسک ہے کیا. اجمالی طور پہ تو سب کو پتہ ہے. مثلا ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھئی ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے. اچھا، اللہ کی بندگی سے کیا ہوگا؟ ہمارا مقصد قربتاً الی اللہ ہے. قربتاً الی اللہ کیسے ہوتی ہے؟ قربت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اگر میں میجر کرنا چاہوں کہ مجھے قربت نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی تو کس پیرامیٹر کو اپنے اندر چیک کروں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قربت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب مثلا میری عمر گزر رہی ہے، آپ کے اندر درمیان مجھ سے جوان، مجھ سے زیادہ مسن سب بیٹھے ہوئے، سب کے سامنے یہ سوال اہم ہونا چاہیے کہ بھئی اگر میں نے 2-3 سال کسی یونیورسٹی میں لگائے ہیں، زندگی لگائی ہے، پیسہ لگایا ہے، مخالفتیں دی ہیں، برائیاں صحیح ہیں، دوستیاں بھی ملی ہیں، ساتھ بھی دینے والے تھے، لیکن پتہ تو چلے کہ یونیورسٹی نے دیا کیا بالآخر. اتنے عرصے میں نے بندگی کی قربتاً الی اللہ. اب کوئی مجھ سے پوچھے بھائی تم کو قربت ملی؟ کیا کہوں اسے، ملی یا نہیں ملی؟ یا میں پریکٹیکلی یہ کہوں گا کہ میں نے اس پہ غور نہیں کیا، تو مجھے کیا کہے گا ہو کہ بھئی تم وہ ہو جس نے اس نام پر کہ تم خدا کے بندے ہو پتہ نہیں قربانیاں بھی دی ہیں، تمہیں بینیفٹس بھی ملے ہیں، کوئی پریویلیجز بھی ملی ہیں تمہیں، لیکن تم نے بالآخر قربانیاں بھی دی ہیں، وقت لگایا ہے، سب کام کیے، تو تم نے آج تک یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ تمہیں قرب ملا یا نہیں ملا، قربت ملی یا نہیں ملی؟ اچھا، اب اگر فرض فرمائیے میں آج ہی یہ ریئلائز کروں کہ ہاں بھئی قربت تو ملنی چاہیے تھی، اتنی نمازیں قربتاً الی اللہ کہہ کے پڑھ لیں، اتنے روزے قربتاً الی اللہ کہہ کے رکھ لیے، اتنی زیارتوں سے پہلے کہا قربتاً الی اللہ، یہ تو پتہ چلے وہ قربت ملی یا نہیں ملی. اچھا، اب جیسے میں یہ سوچنے لگوں گا قربت ملی یا نہیں ملی تو میرے سامنے ایک اور مسئلہ آئے گا، قربت کہتے کس ہیں؟ مجھے یہی نہیں پتا. بھئی اگر میں مثلا کسی ایک ڈائریکشن کے اندر ٹریولنگ کر رہا ہوں اور کوئی پوچھے کہ بھئی، ایک لطیفہ مانند ہے کہ ایک آدمی بہت تیزی سے جا رہا تھا، بہت تیزی سے گھوڑے پہ جا رہا تھا، تو وہ جب تیزی سے جا رہا تھا تو اس کے برابر میں کہیں کوئی آدمی کھڑا تھا روڈ پہ، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں بہت تیز جا رہا ہوں. تو کہنے لگا میں پوچھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں معلوم. بہت سارے انسانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، جا تو بہت تیز رہے یہ تو پتا ہے. اچھا، یہ کیسے پتا چلا کہ تیز جا رہے ہیں؟ کوئی فرصت ہی نہیں کسی کام کی، کسی چیز کی فرصت ہی نہیں ہے. اب کوئی یہ پوچھے جا کہاں رہے ہو تو وہ کہتا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، سب یہی کر رہے ہیں میں بھی یہی کر رہا ہوں. سب یہی کرتے ہیں کہ بھئی وہ پڑھتے ہیں، پھر یونیورسٹی جاتے ہیں، پھر جاب پکڑتے ہیں، پھر کھانا پینا ہوتا ہے، پھر فیملی ہوتی ہے، پھر تھوڑی بیماریاں ہوتی ہیں، پھر بعد میں موت آتی ہے. سب یہی کرتے ہیں میں بھی یہی کر رہا ہوں. سب سوشل اسٹیٹس کو اپورڈ موو کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں میں بھی یہی کر رہا ہوں. محلے تبدیل کرتا رہتا ہوں، گھر بدلتا رہتا ہوں، جاب بدلتا رہتا ہوں، گاڑیاں بدلتا رہتا ہوں. لیکن اگر تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ جا کہاں رہا ہوں تو بھائی حقیقت یہ کہ مجھے بھی نہیں پتا ہے. اب بتائیے یہ کوئی افسوسناک پہلو نہیں ہے کہ بھئی یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ آپ 50-60 سال زندگی گزار رہے ہیں، اتنی ساری محنت کر رہے ہیں، اتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، اپنے آپ کو آپ نے تقریباً کچل لیا ہے، گرائنڈ ہو گئے آپ دنیا کے اندر، اور ابھی آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ جا کہاں ہیں. آپ کو آبجیکٹو ہونا چاہیے. مثلا میرا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے. تو خدا نے قرب حاصل کرنے کے وسائل دیے ہوں گے یا نہیں دیے ہوں گے؟ کنفرم دیے ہوں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ دیے ہوں. تو چلیے ہم ایک اور سوال کر لیتے ہیں، قرب حاصل کرنے کا پہلا وسیلہ کون سا ہے جس سے مجھے قرب ملنا ہے، اور جس سے بھی ملنا ہے وہ کیسے ملنا ہے؟ ابھی جو کیسے کا معاملہ ہے یہ بڑا عجیب ہے. میں اس کیسی کی تھوڑی سی عوامی مثال عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سالوں ہو گئے مجھے گاڑی چلاتے ہوئے، کئی سال ہو گئے. کراچی جیسے شہر میں گاڑی چلانا کم سے کم
क्वार्टर नोबेल तो मिल जाना चाहिए। यहाँ कराची में आप गाड़ी चला रहे हैं, तो इतने अरसे से मैं वहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, काफ़ी घर में गाड़ियाँ चेंज भी की हैं, बदली भी हैं, चलाई भी हैं। आज तक मुझे ये नहीं पता कि गाड़ी चलती कैसे है। हाँ, ये मुझे पता है, ब्रेक होती है, एक्सीलरेटर होता है, इंजन होता है, फ्यूल डलता है, ऑयल डलता है, ये सब मुझे पता है। लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि गाड़ी का मैकेनिज्म क्या है, ये मुझे नहीं पता। मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूँ मैं, मेरा कोई ताल्लुक इस फील्ड से नहीं है, मुझे इसकी ज़्यादा खबर नहीं है। फ्यूल इकॉनमी मुझे पता है, अच्छी गाड़ी कैसे चलती है मुझे पता है, बुरी कैसे चलती है ये मुझे पता है क्योंकि मैंने दोनों चलाई हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता है चलती कैसे। इसी तरह मैं जहाज़ में बहुत बैठता हूँ और मैं मजाक में कहता हूँ कि कोई पूछता है तुम कहाँ रहते हो, तो मैं कहता हूँ पहिए पे, या गाड़ी के या जहाज़ के, तो रहता पहिए पर। लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि जहाज़ चलता कैसे, इसके इंजन का फंक्शन क्या है, कैसे, ये सब मुझे नहीं पता। ये कोई इतना बड़ा ऐप नहीं है। मसला ये है कि मुझे अपनी जिंदगी का भी ना पता हो, ऐप यहाँ पर है। भाई गाड़ी का मैकेनिज्म मुझे नहीं पता ना, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। एक अच्छा मैकेनिक मेरे पास होना चाहिए जो मेरी गाड़ी संभाल ले, मामला खत्म हो गया। मुझे गाड़ी में बैठना है, यहाँ बैठना है, वहां उतरना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसका काम मेरे नजदीक नहीं है। क्या मैं अपनी रूह के साथ भी यही करूं? ये तो मैं नहीं कर सकता। इसका तो मुझे पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए। क्या मैकेनिज्म पता होना चाहिए? किस चीज से रूह बढ़ती है, किस चीज से रूह की तवानाई घटती है, रूह को बढ़ाऊं कैसे, रूह को बचाऊं कैसे। खुदा ने कुरान करीम में जो कामयाबी का सबसे बड़ा मेयार 11 कस्मों के बाद कहा है, सिर्फ एक जगह 11 कस्में खाई हैं और मेयार ये कहा है, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। सिर्फ एक जगह खुदा ने कुरान करीम में 11 कस्में खाई हैं। 10वीं कसम नफ्स की, 11वीं कसम जिसने नफ्स को बनाया और हमने इंसान का फिस्क व फुजूर तक़वा इल्हाम कर दिया है। अब ये बात कि जो 11 कस्मों का रिजल्ट है वो ये है कि कामयाब वो होगा जो नफ्स का तज़किया करेगा। अच्छा, अगर मुझे नहीं मालूम कि तज़किया किसे कहते हैं, तज़किया कैसे होता है, नफ्स किसे कहते हैं, नफ्स के मामलात क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है, तो मैं कामयाब कैसे हुआ? और अगर इंदल्लाह कामयाब नहीं हुआ तो अगर 5 नोबेल भी जीत लिए तो क्या फायदा हुआ? ये नोबेल कितनी देर चलेंगे इस दुनिया में ना, और जिंदगी तो इस दुनिया में खत्म होगी नहीं, वो तो हमेशा के लिए चलती रहेगी। तो ये वो मेजर क्वेश्चंस हैं जो हमारे और आपके जैसे पढ़े लिखों के सामने बिल्कुल पहले दिन आ जाने चाहिए और हमें इसके ऊपर पहले दिन से काम कर लेना चाहिए कि भाई किसी और चीज का मैकेनिज्म पता हो या नहीं हो, इसका पता होना चाहिए। गाड़ी वाड़ी का कोई मसला नहीं है, गाड़ी का मैकेनिक मिल जाएगा, गाड़ी संभाल लेगा। खराब हो भी गई तो यार क्या हो जाएगा, 10-12 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। कबाड़ी के हाथों में बिकेगी तो कुछ निकलवा ही देगी, लेकिन अगर नफ्स खराब हो गया तो मामला बहुत खराब हो जाएगा, अबदी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी। अच्छा, अब मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई मुझे अबदी जिंदगी भी नहीं बर्बाद करनी और दुनिया भी बर्बाद नहीं करनी, और अल्लाह का दीन ये हो ही नहीं सकता मेरी दुनिया बर्बाद करे। आखिरत भी आबाद कराएगा, दुनिया को भी आबाद करवाएगा। जितने भी मजे दुनिया परस्त दुनिया से लेंगे उससे ज्यादा मजे खुदा हमें दीन के जरिए दुनिया में भी दिलवाएगा, इसी दुनिया के अंदर। मुझे तो समझ में ही नहीं आ सकता कि भाई एक आदमी नाउज़ुबिल्लाह किसी हराम से मजा ले और खुदा मुझे इबादत से उससे बेहतर मजा ना दे। ये नहीं हो सकता, उससे बेहतर मजा देगा, वरना मैं उसमें गुनाह में पनाह ले लूंगा जाके। मजे के लिए तो मर रहे हैं लोग, तो अगर वो लुत्फ और मजा मुझे नहीं आया अल्लाह की इबादत में, बंदगी में, तो मैं गुनाह में पनाह लूंगा फिर। तो ये हो ही नहीं सकता कि खुदा का दीन मुझे वो लुत्फ ना दे, मुझे वो मजा ना दे। अब सिर्फ आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई कि हम गुनाहों के अंदर मजे तो लोगों को देता देखते हैं, इबादतों में लेता नहीं देखते, अल्लाह की बंदगी में वो मजे लेता नहीं देखते। तो भाई देखो, सिर्फ एक ही बात हो सकती है, हमें ये नहीं पता कि इबादत किसे कहते हैं।
ہمیں یہ نہیں پتا کہ عبادت کرتے کیسے ہیں. اچھا ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے مزے لیتے ہیں انہیں عبادتوں کے اندر جو ہم ٹکریں مار کے کرتے ہیں کہ وہ اس کے بدلے میں کسی چیز کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو ہمیں صرف اتنی محنت کرنی ہے کہ ہماری جو دینی زندگی ہے یہ مزیدار ہو جائے. بس اتنی محنت کرنی ہے. باقی تو ہمارا نفس خود ہی کر لے گا. جب مزہ مل رہا ہوگا تو کیوں چھوڑے گا. یہ جو ایڈکٹس ہوتے ہیں اپنے ایڈکشن کو چھوڑنا کتنا سخت ہوتا ہے ان کے لیے, کیونکہ اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے ان کو. بعد میں پتا ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا, زندگی برباد ہو جائے گی, لیکن مزے کی خاطر ایڈکشن چھوڑ نہیں پاتے. اگر کسی کو نماز میں مزہ آنے لگے, کسی کو قرآن میں مزہ آنے لگے, تو پھر وہی ہوگا جو ان عرفا کے ساتھ ہو جاتا ہے. آج کافی باتیں ایسی کہہ رہا ہوں جو کہوں گا یا کہہ چکا ہوں کہ میں دوستوں سے بھی عرض کر چکا ہوں کل پرسوں. وہ یہ کہ آیت اللہ خمینی کے پاس ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی, وہ ڈاکٹرز کی بہت مانتے تھے, جو ڈاکٹر کہتے تھے اسپیشلسٹ تھے تو وہ مانتے تھے. ڈاکٹرز نے جب 2-3 باتیں ایسی کہیں جو وہ نہیں مانتے تھے, انہوں نے کہا یہ میں نہیں مان سکتا, باقی جو کہو کہ مانوں گا. آپریشن کرنے کو کام مان لیا, جو کہتے تھے وہ مان لیتے تھے. 2-3 باتیں نہیں مانی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہیں وہ کسی ایک دن کے ٹائم میں دودھ میں پاؤں رکھ کر بیٹھیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں مانوں گا, یہ اللہ کا رزق ہے, اس کے ساتھ یہ کام نہیں کروں گا. انہوں نے سمجھایا کہ آغا صاحب اس کو ہم دوبارہ استعمال کر لیں گے, گرم ورم کر کے. لوگوں کو بتا دیا کہ پاؤں کا تو اور مسئلہ کچھ اور ہو جائے گا. مگر نہیں, کچھ بھی کرو, یہ میں نہیں کروں گا. ایک اور بڑی عجیب جگہ آئی, ان کی آنکھوں میں خرابی آئی, ان کے اینک بھی لگ گیا پڑھتے وقت کا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اتنا پڑھتے ہیں آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی, اب آپ قرآن کریم سنا کریں, پڑھیے گا نہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آنکھیں چلی جائیں, میں قرآن نہیں چھوڑوں گا, قرآن پڑھوں گا میں. کتنا پڑھتے تھے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے, دنیا کی ساری طاقتوں سے ٹکرا رہے تھے, ایک ایک بندے کے بارے میں کیئرفل تھے, ایک ایک بندے کی پرواہ کرتے تھے. ان کے پاس خطوں کا ڈھیر آتا تھا, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بوریاں بھر بھر کے آتی تھیں. تو انہوں نے اسٹاف ڈپیوٹ کیا ہوا تھا جس کا کام یہ تھا کہ وہ کوئی بھی خط بغیر پڑھے نہیں جانے دیں گے, اور سمری کر کے ان کے سامنے ڈیلی لائیں گے کہ آؤ صاحب اتنے خط آئے, ان خطوں میں آپ سے یہ کہا گیا, اس میں یہ درخواست کی گئی ہے, اس میں یہ بات تھی, اس میں یہ بات تھی. ساری سمری ان کے سامنے رکھتے تھے. اس کے بعد وہ کہتے تھے جن خطوں کے تم نے جواب نہیں دیے ہیں, میرے سامنے نہیں لائے ہو, ان کی بوری لاؤ. اس میں سے رینڈملی کچھ خط نکالتے تھے کہ اگر خدا کسی خط کا جواب دلوانا چاہتا ہے تو شاید رینڈم نکالوں تو خدا نکال کے دے گا. اتنی احتیاط کرتے تھے. اور عزیزان محترم, دن میں 7 دفعہ کم سے کم قرآن پڑھتے تھے. اتنا بزی آدمی دن میں 7 دفعہ قرآن پڑھتا تھا. اچھا اب میں ایک بات سوچ رہا ہوں, وہ جس کو ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی اتنا مت پڑھو تمہاری آنکھیں خراب ہو جائیں گی, اور وہ کہہ رہا ہے میری خراب ہو جائیں گی آنکھیں, میں جب تک آنکھیں میں قرآن پڑھوں گا. اچھا میں ایک آپ سے سوال کروں گا, بھائی عقل مند آدمی تھے یا نہیں تھے؟ بڑے عقل مند آدمی تھے. ان کی فلسفے کی کتابیں آدمی پڑھ لے, اگر عقل مندی میں کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہے اسے, تقریریں سن لے. 30-35 سال ہو گئے ہم لوگوں کو بچپنے سے سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں, بالکل اپڈیٹڈ ہیں. عقل مند آدمی دنیا کا نظام ہلا کے رکھ دیا. دنیا بقول ایک دوست کے, دنیا اس سے پہلے, دنیا اس کے بعد بہت مختلف ہے. تو بھائی ان سب عقل مندیوں کے ساتھ یہ دن میں 7 دفعہ قرآن کیوں پڑھتے تھے؟ فائدہ تھا یا نہیں تھا؟ فائدہ تھا نا. آپ کو فائدہ نہیں چاہیے, مجھے وہ فائدہ نہیں چاہیے. میں دن میں 1 دفعہ بھی ٹائم نہیں دے رہا. بھائی کچھ تو حساب کتاب ہونا چاہیے نا. بھائی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ آدمی عقل مند تھے, آدمی پروڈکٹیو تھے, انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اپنا ایک اثر چھوڑا, ظلم کے نظام کو ہلا دیا, مظلوموں کو ایک امید دلا دی, ایک نیا راستہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جو دین کا راستہ ہے. کفر کے راستے, فسق و فجور کے راستے کھولنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے. صلاح اور فلاح کا راستہ کھولنا مشکل کام ہوتا ہے. وہ انہوں نے کھول کے رکھ دیا لوگوں کے سامنے, کروڑوں اس کے تابعدار ہو گئے. اس آدمی کی زندگی میں اتنی مصروفیت تھی, اس کے بعد یہ فجر سے پہلے 2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے, عبادتیں کرتے تھے. دن بھر میں 7-8 دفعہ قرآن کریم پڑھتے تھے, اور جو عبادتیں تھیں وہ علیحدہ تھیں. تو عزیزان محترم, ہمارے لیے کوئی درس نہیں ہے اس میں. تو بھائی ہم بھی تو قرآن پڑھیں. آپ کہیں گے بھائی ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا, ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائی کہیں سے شروع تو کرو.
کوئی ایک وقت ہونا چاہیے جس میں ہم قرآن کریم سے التماس کریں. ایک تو جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن اس پہ عرض کرتے ہوئے بس آگے بڑھوں گا، ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کریم کو فزکس کی کتاب سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. جیسے فزکس کی کتاب کسی سائنٹسٹ نے لکھی ہو ڈیڈ بک ہوتی ہے، وہ لیونگ نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ قرآن کریم بھی کوئی کتاب ہے جو 2 جلد اور صفوں کے درمیان لکھائی ہے. سر بظاہر ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر کوئی زندگی ہے، ہمیں اس زندہ سے کچھ کمیونیکیٹ کرنا ہے در حقیقت. اب یہ کیسے ہوگا؟ میرا اپنے خیال ہے کہ مکرر التماس کرنے سے ہو جائے گا کہ اگر ہم مسلسل درخواست کریں اس کتاب سے کہ بھئی میں طلبگار ہوں، بالآخر میں کچھ سننے کے لیے آیا ہوں، کچھ ہدایت لینے کے لیے آیا ہوں، اپنی انسیت بڑھائیں قرآن کریم سے، دن میں 1-2 دفعہ 3 دفعہ اٹھائیں، کھولیں، پڑھیں، طلب کریں، اس سے اپنی محبت دکھائیں، تو پھر یہ کتاب کہیں نہ کہیں جواب دے گی، یہ کتاب سکھائے گی. تو میں ابھی اس عبادتی پہلو کی طرف توجہ اتنا نہیں دینا چاہ رہا ہوں، لیکن چونکہ بات آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، تو ہم واپس آتے ہیں اپنی گفتگو کے اوپر کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں دین کو پروڈکٹیو بنانا ہے. وہ پروڈکٹیو بنانا ہے، زندگی کو اچھا کرنا ہے، زندگی کو خوش و خرم گزارنا ہے، زندگی سے اپنے مزہ لینا ہے. اس مزہ لینے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اصولوں کو دیکھنا پڑے گا، جو دنیا گزارنے کے اصول اللہ نے ہمیں بتائیں. تو ہماری بات ہوئی کہ بھئی ایک پاکیزہ زندگی کا خدا نے وعدہ کیا ہے، یہ پاکیزہ زندگی کیسے نصیب ہوتی ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ بھئی یہ پاکیزہ زندگی کا پہلا اصول یہ ہوگا کہ یہ سچوں کو نصیب ہونی ہے، یہ جھوٹوں کو نصیب نہیں ہونی ہے. یہ جو قرآن کریم کے ساتھ کمیونیکیشن ہے، اللہ کے ساتھ انس لگاؤ ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز جھوٹ سے سازگار نہیں ہے. جھوٹ اس کام کے لیے ایسڈ ہے، یہ سازگار ہے ہی نہیں بالکل. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی روایتوں میں آیا کہ اگر کوئی ہلکا سا بھی جھوٹ بولتا ہے تو پہلا اثر یہ ہے کہ نماز شب سے محروم ہو جائے گا، نماز شب نہیں پڑھ پائے گا. اب پتہ نہیں بڑے بڑے جھوٹ کے کیا کیا اثرات ہوتے ہوں گے، تو اللہ جانتا ہے. اس کے بعد ہم نے عرض کیا کل کہ بھئی یہ جو زندگی گزارنے میں، اچھی زندگی گزارنے کا دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ جب بھی لوگوں سے ملیں یہ مت سوچیں کہ مجھے اس سے کیا ملے گا، اس کو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، بلکہ آپ اور میں ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں اس کو دے کیا سکتا ہوں. یہاں سے شروع کریں. اور جیسے ہی آپ نے سوچنا شروع کیا، اللہ کے رسول کا بیان آپ کی خدمت میں عرض ہوا، وہ جو سادہ آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کا دین سخت ہے، کیسے اس کو آسان کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا بھئی ایسے آسان ہوگا، اللہ بھی خوش ہوگا، بندے بھی خوش ہوں گے. اور جو اس کا اصول تھا وہ یہ تھا کہ بھئی دنیا میں زہد اختیار کرو اور بندوں سے ملو، تو جو بندوں کے ہاتھ میں ہے اس پہ نظر مت رکھو، بندوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے مت دیکھو، یہ مت سوچو اس سے کیا ملے گا، آپ ملو، بلکہ آپ یہ سوچو میں اس کو کیا دے سکتا ہوں. اب اس بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک 3rd پوائنٹ آج تذکرہ کریں گے اور کل پھر سلسلے کی یہاں آخری مجلس، اور انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ کشنود محمد و آل محمد، بلند تر صلوات. عزیزان محترم، میں کل بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یا پرسوں کہ بھئی ہمیں تو عمل میں جانا ہے، عمل کرنا ہے. سننے سنانے کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں ہو. تو عمل کے لیے پھر آپ یہ سوچتے رہیے کہ جو بھی ہم آپ کی خدمت میں پوائنٹ عرض کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی یہ مفید ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ اسکیجول بنانا ہے کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے اس پہ، ورنہ یہ بوجھ بن جائے گا آپ کے لیے اور الٹا ہو جائے گا. اور میں جو کہہ رہا ہوں پھر عمل نہیں کروں گا تو میرے لیے تو رسک بہت ہائی ہے پھر. تو مجھے تو یقیناً عمل ہی کرنا ہے، کیونکہ خدا متعال فرماتا ہے کہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم لوگ ایسی باتیں کرو جس پہ عمل نہیں کرتے. تو ہمیں تو عمل کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ کو بھی اور ہم کو سب کو عمل کرنا ہے تاکہ زندگی تبدیل ہو ہماری، پہلے اچھی ہے اور اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو سچائی کی بات ہو گئی، اور انسانوں سے لینے کی بات، مکائی کی بات یہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں نے عرض کیا اس کی مثالوں کے ذریعے سے. اب اس میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں مولا سید الشہداء سے. درود بھیجے گا محمد
محمد وعجل فرجهم. اچھا اب ایسا ہوا کہ ہمیں 30-35 سال پہلے جب طالب علم بنے کوئی روایت سناتا تھا تو روایت سن لیتے تھے اور یہ سمجھ میں آتا تھا کہ بات اہم ہوگی، ظاہر امام نے کہی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی اہمیت کا لیول کیا ہے. پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ چیزوں پہ اتفاقاً تجربے کیے، کوئی بہت زیادہ پلانڈ میرے خیال میں ایکسپیریمنٹس نہیں ہوئے تھے، لیکن بہرحال کچھ اتفاقاً تجربے ہو گئے. اچھا وہ جو اتفاقی تجربے ہوئے اس سے میرے ذہن میں یہ آنا شروع ہوا کہ یہ جو اہل بیت کے کلمات ہوتے ہیں یہ سادہ کلمات نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات کے بہت پیچیدہ حقائق ہیں، فیکٹس ہیں، ریالٹیز ہیں، سادہ زبان میں بتائی گئی ہیں. اور یہ وہ حقائق ہیں جو اگر یہ نہ بتاتے تو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. یہ بڑے پیچیدہ حقائق تھے. پیچیدہ حقائق میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کمپلیکیشن اس میں ورڈز کا نہیں ہے، ورڈز تو بہت سمپل ہیں. ریالٹی اور وہ جو ہم نے بات کہی تھی میکینزم کیا ہے لائف کا، وہ امپورٹنٹ ہے. تو مثال کے طور پر اگر وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اچھی زندگی ایسے آتی ہے، تو اب مجھے طالب علم ہونے کے ناطے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو اچھی زندگی نہیں آئے گی، پھر زندگی بری رہے گی. آپ اور میں جب یہ بات سمجھ جائے کہ اہل بیت کے الفاظ جو روایات ہیں، صحیح روایات، یہ قوانین حیات ہیں، زندگی کے قوانین ہیں، اور پھر آپ ڈاٹ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زندگی تبدیل ہوگی. صرف سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوگا، تقدس کا بار چڑھاتے رہیے اس کے اوپر، اس سے کچھ نہیں ہوگا. عمل میں لائیے اور ڈاٹ عمل کیجیے، تب زندگی تبدیل ہوتی ہے. وسائل الشیعہ مستند کتاب ہے شیخ الرعاملی. وسائل الشیعہ کے اندر مولا سید الشہداء کا ایک قول بیان ہوا ہے. اب ہم سب ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں، ظاہر ہیں بھی ماشاءاللہ ایمان ہے ہم لوگوں کے اندر، لیکن مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا مومن کا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک اس میں یہ 4 صفتیں نہ ہوں. جب تک یہ 4 صفتیں نہیں ہوئیں مومن کا ایمان کامل نہیں ہوگا. اب میں آپ کے سامنے 4 صفتیں بیان کروں گا، صحیح ہے. اب چیلنج میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے چیلنج یہ ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ ان 4 میں سے کوئی میرے اندر ہے یا نہیں ہے. جو نہیں ہے آئے گی کیسے؟ اچھا کیا میں اس روایت کو اگنور کر سکتا ہوں؟ اس روایت کو اگنور کرنے کا مطلب ہے کہ میں اپنے ایمان کو اگنور کر دوں کہ مومن مروں یا بے ایمان مروں. ظاہر ہے کہ میں نہیں کر سکتا، مجھے با ایمان مرنا ہے. مولا فرما رہے ہیں مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 4 صفتیں نہ ہوں. پہلی صفت اخلاق کا اچھا ہو. لو یعنی پہلی صفت پہ ہی ٹھیک ٹھاک کمر شکن ہے. اللہ کے رسول نے ایک آیت اترنے پہ کہا کہ اس نے میری کمر توڑی، اس کے بوجھ نے. یہ جو روایت میں پہلا جملہ جو کہا وہی کمر شکن ہو گیا. اخلاق اچھا ہو. اخلاق اچھے کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق اچھے کا مطلب بالکل سمجھ لیجیے ایسا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں وہ یہ کہیں آدمی اچھا ہے. کتنے لوگوں کے لیے گواہی اطراف کے لوگوں سے مل جائے گی، خاص کر اہل خانہ سے. بہت سخت ہے کہ جو لوگ مسلسل زندگی گزار رہے ہوں وہ میرے اور آپ کے بارے میں کہہ دیں کہ بھائی آدمی اچھا ہے. دوست تو دور دراز رہنے والے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بیچارے ایک آدھ دفعہ پہ بھی شاید کہہ دیں گے، لیکن جن کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ آدمی اچھا ہے. کام آسان نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ کام آسان ہے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ تو بالکل مغالطہ ہے، کسی کو غلط فہمی ہے جو سمجھ رہا ہے کام آسان ہے. کام بہت مشکل ہے. اچھا اخلاق ہو یہ کام آسان نہیں ہے. اچھا کیا اچھا اخلاق صرف چہرے سے مسکرانا ہے جیسے یہ کمرشلز کے اندر لوگ مسکراتے رہتے ہیں؟ یہ اچھے اخلاق نہیں، یہ تو کمرشل منافقت ہے. کمرشل کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہنستے رہتے ہیں، وہ کمرشل منافقت ہوتی ہے. کسٹمر کیئر کے لیے سب ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اندر سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. جب دین کہتا ہے اچھا اخلاق ہو تو صرف وہ فیس ویلیو پہ تھوڑی دے رہا ہوتا ہے، تو اندر تک روح تک بات جاری ہوتی ہے. بندہ اچھا ہو، اچھا اخلاق پہلی بات.
دوسری بات، اب ممکن آپ یہ کہیں دوسری اور تیسری صفت مثلا یہ اچھے اخلاق کے اندر آ جائے گی، لیکن امام نے اس کو علیحدہ سے بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا فرمایا بندہ معاف کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو۔ اچھا میرے ساتھ کوئی 25 سال پہلے کچھ کرتا ہے تو میں جب اس کی شکل دیکھتا ہوں تو پہلے نفرت آتی ہے، پھر سوچتا ہوں نفرت آ کیوں رہی ہے، کیس بھول چکا ہوتا ہوں، نفرت ذہن میں ہوتی ہے۔ امام فرمانے مومن نہیں ہوگا جب تک کہ معاف کرنے والا نہ ہو، معاف کرے۔ اچھا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میں نے زندگی میں کسی کو ایک دفعہ معاف کیا تھا، ڈنڈا لے کے کھڑا کرنا معاف کرتا تو میرے سر پہ ڈنڈا پڑنا تھا، اس لیے میں نے معاف کر دیا تھا۔ لیکن ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ معاف کر دیتا ہے، یہ معاف کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، روایت ذہن میں آ گئی، اللہ نہ کرے میں 2 پوائنٹ بھول جاؤں، لیکن یہ روایت بڑی خوبصورت ہے۔ ایک بندہ آیا دیہاتی ٹائپ کا، مجھے روایت میں بہت اچھی لگتی ہے جس میں کوئی دیہاتی ٹائپ کا سادہ سودہ آدمی آ کے اللہ کے رسول سے بات کرتا ہے، ایسی اپنائیت اس میں نظر آتی ہے، اللہ کے رسول کے جواب بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ تو وہ آیا اللہ کے رسول کے پاس اور اس نے آ کر بڑا عجیب سا سوال کیا، کہنے لگا اللہ کے رسول قیامت میں خدا سوال کرے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کرے گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ جو قیامت میں خدا سوال کرے گا، پکڑے گا، مواخذہ کرے گا، خود کرے گا یا فرشتے کریں گے؟ خود کرے گا یا فرشتے کریں گے؟ اب جو لوگ وہاں اطراف میں بیٹھے تھے وہ سوچنے لگے اچھا فرق کیا پڑے گا، خود کرے یا فرشتے کریں؟ تو لوگوں نے اس کو ٹھوکا دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگا نہیں فرق پڑتا ہے، اللہ کے رسول آپ بتائیں۔ اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا خود خدا کرے گا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول پھر میرا کام تو نکل گیا، میں تو بچ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ اللہ کے رسول کو پتا ہے، چاہتے ہیں سب سنیں۔ تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں خدا بتایا تھا کہ اللہ کریم ہے؟ کہنے لگا اے رسول میں نے اپنی زندگی میں جو کریم دیکھے ہیں نا ان سے ایک دفعہ معافی مانگو تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تو سب سے بڑا کریم ہے، اس کا مطلب ہے میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ بھی معافی مانگ گیا سچے دل سے تو مجھے معاف کر دے گا نا، اللہ کے رسول معاف کر دے گا۔ خدا کریم ہے، ایک دفعہ بھی کوئی سچے دل سے معاف کر دے، معافی کے لیے آ جائے معاف کر دیتا ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے میں آسمانوں میں کریم ہوں، تم زمین میں کرامت دکھاؤ، تم زمین میں کرامت دکھاؤ، معاف کرنے والے بندے بنو تو خدا معاف کرے گا، تم معاف کرو گے خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ ہو گئی دوسری صفت۔ پہلی صفت یہ ہوئی کہ بھئی اخلاق اچھے ہوں، دوسری صفت یہ ہوئی کہ معاف کرنے والا بندہ ہو، تیسری صفت ہم جیسوں کے لیے بڑی خطرناک ہے، فضول باتیں نہ کرتا ہو۔ یہ بڑی عجیب بات، مومن کا ایمان اور فضول باتیں نہ کرتا ہو، یہ کیا بھائی؟ یہ فضول باتیں ہوتی کیسی ہیں؟ میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صاحب فضول بات ایک مصداق یہ ہوگا، ایک دو مصداق عرض کروں گا۔ صاحب بات ہو رہی ہے، دو بندے خدا بیٹھے ہوئے ہیں کسی مسئلے کے اوپر بات کر رہے ہیں، میرا نہ لینا ہے نہ اس میں دینا ہے، صحیح؟ وہ کسی بات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں جس کا آخرت کی ہدایت اور گمراہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک کہہ رہا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ 8570 میٹر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں 8672 میٹر ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ غلط پتہ چل جائے اس کو عذاب نہیں جھیلنا پڑے گا، صحیح ہے؟ اب میرا کچھ میں اچانک کودتا ہوں اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے اور میں کہتا ہوں بھائی آپ دونوں کو کچھ نہیں پتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ماؤنٹ ایوریسٹ کتنی اونچی ہے۔ بھیا فضول گفتگو، نہ تم سے پوچھا گیا، نہ تمہارا لینا نہ تمہارا دینا، اپنی چودراہٹ جما کے تمہیں کیا مل رہا ہے یہاں پہ؟ خاموش بیٹھو۔ کیوں بول رہے ہو بلا اجازت؟ اس لیے کہ اپنی ایگو کو سامنے لانا ہے کہ بتانا ہے مجھے تم سب سے زیادہ پتا ہے۔ خاموش ہو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ مثال کے طور پر کیا ہو گیا؟
کچھ جگہوں کے اوپر بات ہو رہی ہے بھائی دنیا میں یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، میں یہ سب کر رہا ہوں. ارے بھائی ایک تو ایک کر بھی رہے ہو تو یہ بول کے تم نے سب کا ستیہ ناش مار لیا، سب ضائع ہو چکا ہے. دوسرا یہ کہ کسی نے تم سے پوچھا تھا کہ تم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ کیوں بول رہے ہو بلا جان؟ فضول بات کر کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. باقی تو دنیا میں برباد ہوگی، ظاہر فضول باتیں کریں گے، لوگ چڑھ جائیں گے ان سے. جب انسان کو ایگو دکھائے گا تو وہ جو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جس کے اندر خود پسندی زیادہ ہوتی ہے اسے اکیلا رہنا ہوتا ہے، اس کے دوست ختم ہو جاتے ہیں. تو امام نے فرمایا مومن وہ ہوگا فضول باتیں نہیں کرے گا، کام کی بات ہو تو کرے گا، بالعلم میں اپنی ایگو کو نہیں دکھائے گا، خاموش بیٹھا رہے گا. خاموشی میں بہت ہنر ہے، خاموشی بہت بڑی عبادت ہے اس اعتبار سے. اچھا یہ جو دنیا ہے یہ بڑی عجیب ہے، شیطان کا وہ دھوکہ بھی بڑا عجیب ہے. ایک بول کر ریاکاری کرتا ہے، ایک خاموش ہو کے ریاکاری کرتا ہے. یہ بڑی عجیب دنیا ہے. وہ ایک ہمارے رائٹر اچھے انسان بہرحال، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ ایک آدمی گیا کسی آدمی کے پاس سیکھنے کے لیے. تو اس کی جگہ پہ پہنچا تو وہاں پہ کافی لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اس سے سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو یہ صاحب بھی بیٹھ گئے. اس کے پاس ایک اور آدمی آیا جو آنے والا تھا، وہ بڑا بیوروکریٹ تھا کوئی. وہ آیا اور اس نے ان صاحب سے کہا آپ ان کا نام پیر جی لے لیجیے، جو بھی لے لیجیے. وہ آیا، اس نے کہا کہ پیر صاحب میرے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے، میں بہت انسان فراڈیا ہوں اور میں بہت ریاکار آدمی ہوں، میں ہمیشہ شو بازی کرتا رہتا ہوں، میرے اندر ایروگینس بہت زیادہ ہے. ریاکاری نہیں، اس نے ایروگینس کا کہا کہ میرے اندر ایروگینس بہت زیادہ ہے، تکبر ہے میرے اندر، مکار آدمیوں میں سب کے سامنے تکبر دکھاتا ہوں، میں سب کو جانور سمجھ رہا ہوں. تو جو پیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، اس بیماری کا علاج ممکن ہے. اب تم ایسا کرو باہر چلے جاؤ، جو آدمی جوتا اتار رہا ہو اس کے جوتوں سے پاؤں سے جوتے اتارنا اور جوتے سنبھال کر ردیف کر کے رکھ دینا لائن میں. اس نے کہا سرکار اس سے میری ایروگینس کم ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا ہاں ہو جائے گی، جو تم لکھو. تو اس نے کہا سرکار میں چلا جاتا. وہ گیا، وہ جوتے اتارنے لگا، لائن سے رکھنے لگا. ابھی جو ہمارے رائٹر صاحب تھے انہوں نے دل میں سوچا کہ ایروگینس تو میرے اندر بھی ہے، تو میرے لیے بھی یہی نسخہ صحیح ہے. تو وہ بھی پیچھے پیچھے گئے جوتے صحیح کرنے کے لیے. تو پیر صاحب نے کہا میاں تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ. وہ ادھر آئے. کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا کہا سرکار میرے اندر بھی ایروگینس ہے، میرے اندر بھی تکبر ہے، میں جوتے صحیح کرنے جا رہا ہوں. کہنے کہ نہیں، تمہارے اندر ایروگینس بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے. تم جوتے بھی صحیح کرو گے تو یہ دکھانے کے لیے کرو گے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں. تم یہاں بیٹھو، تمہارا میں کچھ اور علاج کروں گا. یہ نفس بہت مکار ہے، یہ بہت مکار نفس ہے. کبھی بول کے مکاری کرتا ہے، کبھی خاموش بیٹھ کے مکاری کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو نفس کے اندر شیطان نے کرنی ہوتی ہیں. امام نے فرمایا، تھوڑا سا میں سلو جا رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا بھی تیز کروں گا تاکہ آپ کا وقت جو ہے ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائے. درود بھیجے گا محمد صرف ایک بات سے اصل میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ بعض اوقات ہم تیز چلے جائیں اور بات دلوں میں نہ اترے، تو پھر کیا فائدہ ہوا بولنے کا؟ تو بات ایسی بولو کہ دل میں اتر جائے کسی طرح سے. ہم لوگ تو میڈیم ہے نا، ہم لوگ ٹیپ ریکارڈر ہیں، اترنا کہیں اور سے ہے. بس ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ اتروا دے کسی طریقے سے. ہم لوگ ٹیپ ریکارڈر زیادہ کچھ نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے. امام نے فرمایا کہ بھئی 4 باتیں مومن کے اندر ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. اچھا سلو جانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے لوگوں کو یاد بھی ہو جاتی ہے. لکھنے لکھانے کا تو دور ہے نہیں، لوگوں کو پتا ہوتا ہے کوئی کام کی بات بولے گا نہیں، اس لیے کچھ لکھنے کا لوگ آتے ہی نہیں ہیں. تو ہم یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ بھائی ذرا سلو بولو تاکہ لوگ یاد کر لیں کسی طریقے سے. پہلی بات کیا ہوئی؟ اخلاق اچھے ہوں. دوسری بات کیا ہوئی کہ معاف کرنے والا ہو. تیسری بات یہ ہو گئی کہ فضول باتیں نہ کریں. چوتھی بات بڑی عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے. اب یہ چوتھی بات ایسی ہے کہ اگر اس کو بغیر بیان کے بولیں تو معاملہ گیا، خراب ہو گیا، اس کو بیان کرنا پڑے گا. چوتھی بات امام کی بات ہے، وسائل الشیعہ کے اندر ہے، میرے کندھے پہ کچھ نہیں ہے. وسائل الشیعہ کی جلد اور صفحہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. امام نے فرمایا کہ جو اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہو وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرے. اللہ اکبر.
یہ بڑی سخت ایمان کی شرط لگ گئی. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں القرآن، اور اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا انفاق کریں. قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی تمہارے پاس زیادہ ہے انفاق کر دو. خمس کتنا واجب ہے؟ جو زیادہ ہو اس کا 20%. ایمان کا خمس کتنا ہے؟ سب کا سب. اچھا اب یہ ہے کہ یہ اہل ایمان بننا ذرا ٹف ہو گیا. تو ہم ایسا کریں کہ ہم کسی ایک پوائنٹ سے شروع کریں. واجب تو ایکسٹرا کا 20% ہے. تھوڑا سا کہیں سے بڑھا لیں. کیسے بڑھا لیں؟ میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کی خدمت میں. دوبارہ آیت اللہ شاہ آبادی کا تذکرہ کریں. آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے روحانی استاد، بڑی عظیم الشان شخصیت، واحد آدمی پوری دنیا میں معصومین کے علاوہ جس کو امام خمینی لکھتے تھے میرے کامل استاد، کچھ کو لکھتے تھے میرے استاد، ہمارے استاد، شیخنا ہمارے استاد. تو اس میں آیت اللہ جواد ملکی تبریزی آتے تھے، ہمارے استاد میں وہ آتے تھے. جب وہ لکھتے تھے شیخنا الکامل تو اس میں صرف ایک بندہ آتا تھا اور وہ تھے آیت اللہ شاہ آبادی. آپ شہر رے جب تشریف لے جائیں حضرت شاہ عبدالعظیم کے روضے مبارک پر تو اسی روضے کے احاطے میں آیت اللہ شاہ آبادی کی خبر بھی ہے. کسی بھی گارڈ نگہبان سے پوچھ لیجیے گا وہ آپ کو بتا دے گا. کبھی آگے پیچھے جاتے جاتے ایک فاتحہ پڑھ لیا کریں. اللہ ان کی روح کو بلند فرمائے. اللہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی روح کو بھی بلند فرمائے. تمام عرفاء جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے منازل عرفان کو طے کیا، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں بھی اس راستے پہ چلنے کی سعادت دے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے حیران میں، انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے. بہت جری آدمی تھے، بڑے بہادر آدمی تھے، بہت بڑے عارف تھے اور اکانومسٹ بھی تھے. عجیب بات ہے، آج سے تقریباً 60 سال پہلے کوآپریٹو بینک شروع کیا تھا. تقریباً 60 سال پہلے کوآپریٹو بینک، مائکرو فائنانس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، انہوں نے 60 سال پہلے شروع کیا تھا. پتہ نہیں کس ٹائپ کے آدمی تھے. اور معنوی مقام یہ تھا کہ بڑے بڑے علماء اور بعض مراجع ان کو کہتے تھے اگلی دفعہ امام سے ملاقات ہو تو یہ پوچھ لینا. اتنا بڑا ان کا مقام رہتا تھا. ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اس مسجد میں ہر قسم کا گند غبار اطراف میں تھا. بازار تھا جہاں پہ سارے غلط صحیح کام ہوتے تھے. انقلاب سے پہلے جو تہران کی حالت تھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ اس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. ان کے نماز پڑھانے سے بڑے بڑے لوگ انسان بن گئے. آج اب یہ واقعہ بھی عرض کرتا چلوں، آج میں تھوڑا حاشیے میں زیادہ جا رہا ہوں، معاف فرمائیے گا مجھے، لیکن پتہ نہیں کہ میں دل چاہ رہا یہ بھی عرض کرتا ہوں. اس بازار میں کچھ غلط خواتین کا کام بھی تھا. اب ان کی جب شہرت زیادہ ہوئی کہ ایک مولوی آیا ہوا ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک عورت جو تھی انہی خواتین میں سے ان کے پاس آ گئی. کہنے لگی کہ تمہارے پاس ہر آدمی کے فائدے کی بات ہے. کہاں ہے؟ کہنے کی جانتے ہو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں پتا. کہنے کی ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے؟ تمہارے دین میں ہمارے فائدے کے لیے کیا ہے؟ کہنے کی کیا چاہتی ہو؟ کہنے کی میں چاہتی ہوں میرا جمال بڑھ جائے، میری خوبصورتی بڑھ جائے. عجیب جملہ کہا جو نماز شب پڑھو، خدا تمہارے حسن میں اضافہ کرے، تمہارے چہرے پہ نورانیت بڑھا دے گا. ان لوگوں کو راز پتہ چل گئے تھے. ان لوگوں کو ہر چیز کی ریالٹی نظر آنا شروع ہو گئی تھی. یہ لوگ نفس پہ ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. یہ تو میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر رہا ہوں نا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں یا تو ان سے سن کر یا اپنے تجربوں سے ان حقائق زندگی کو، ریالٹیز آف لائف کو ہمیں کشف کرنا پڑے گا، ہمیں جاننا پڑے گا. ایک سمجھ میں آ جائے تجربہ شروع کر دیں، باقی خدا سمجھاتا رہے گا. ایک سے شروع کر، کہیں سے بھی شروع کر. تو آیت اللہ شاہ آبادی اس ٹائپ کا ایک کام کرتے تھے. برادران کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ زحمت تو خیر ہوگی، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ بیٹھے ہوئے آدمی کو پاؤں ہلے، کیونکہ وہ بیچارہ کہتا ہے ہم جہاں بیٹھ گئے ہم بیٹھ گئے، معاملہ ختم.
لیکن اگر آپ زحمت کریں تو ایک درود پڑھتے تھوڑا سا آگے تشریف ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل عزیزان محترم معاف کیجیے گا، آج لگ رہا ہے کہ تھوڑا کہانیوں کا سا دن ہو گیا ہے، تو میں آپ کو 2-4 کہانیاں سنا رہا ہوں، لیکن آپ کے سامنے ایک روایت چل رہی ہے، وہ ذہن میں سے نام نکال دیجیے گا کہ ایک روایت تھی جس میں بتایا امام نے 4 چیزیں، کہ ایک بات تھی خوش اخلاقی، دوسری بات تھی معاف کرنا، تیسری بات تھی فضول باتوں سے گریز، اور چوتھی بات تھی کہ جو زیادی ہو اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرے۔ اس کے درجات عرض کر رہا تھا کہ بھائی خمس تو یہ ہے کہ زیادی میں سے 20% دے، یہ تو واجب ہو گیا۔ اب وہ جہاں پہ تقریر فرماتے تھے آیت اللہ شاہ آبادی، وہاں پہ کاروباری حضرات بھی تھے، کچھ دکاندار وغیرہ وہ لوگ بھی تھے، وہ ان کے درس میں آتے تھے، یہ خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کہ تم لوگ اللہ کے لیے یہ کرو وہ کرو۔ اور وہ ایک دن بیچارے سب پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ مولوی آیا ہے، آدمی تو اچھا ہے لیکن ڈانٹتا بہت ہے۔ تو وہ گئے ان کے پاس، انہوں نے کہا حاجی آقا یہ بتائیے آپ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں؟ ہم لوگ سب قم چلے جائیں، بزنس چھوڑ دیں، دکانیں بند کر دیں، قم چلے جاتے ہیں، آپ کی ڈانٹ سن سن کے ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں۔ کہنے کہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ یہ جو آپ ہم سے کہہ رہے ہیں روحانی تزکیہ نفس اور یہ اور کمال، یہ ہمارا کہاں ہے؟ ہم لوگ دکاندار لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے 3 وعدے کرو تو پھر تمہیں خود بخود نفس کی روحانیت اور کمال ملنے شروع ہو جائے۔ کہا چلو فرمائیں کون سے 3 وعدے ہم کریں گے؟ کہا ٹھیک ہے دیکھو بھائی، ایک وعدہ تو مجھ سے یہ کرو کہ نماز اول وقت پڑھنا، اذان کی آواز آئے تم مسجد میں ہو، نماز کو دیر نہیں کرنا، ایسا نہ ہو کہ نماز تمہارا انتظار کر رہی ہے، نہیں، تم نماز سے پہلے وقت سے پہلے تیار ہو جانا۔ چلیے جناب پہلی چیز ڈن، یہ کریں۔ دوسری ایک بات ہے کہ تمہارے پاس بازار بڑا ہے، یہاں پہ شہروں سے بھی آتے ہیں، دیہاتوں سے بھی آتے ہیں، خود تہران کے لوگ بھی آتے ہیں، تو جو جاننے والا ہوتا ہے اس کو تو تم صحیح پرائس پہ دیتے ہو، باقیوں کے ساتھ تم لوگ ڈنڈیاں مارتے ہو۔ یہ ڈرامے تم لوگ بند کر دو، چاہے اجنبی ہو، سادہ ہو، مکار ہو، ہوشیار ہو، تھوڑا سا پروفٹ رکھو، باقی چیزیں اس کو صحیح ریٹ پہ دے دو، دھوکے بازی بند کر دو۔ اس کو ہم کہتے ہیں امانت داری۔ امانت داری دکھاؤ۔ میں نے اس کے ایبسٹریکٹ میننگ کو اس لیے نکالا، کوئی کہے بھائی ہمارا تو کوئی بزنس ہی نہیں، ہم تو جاب کرتے ہیں، معاملہ ہی ختم ہو۔ نہیں، امانت داری جاب میں رہتے ہوئے بھی کی جا سکتی ہے۔ امانت داری دکھاؤ۔ آگا ہمارے پاس روایت موجود ہے، مولا امیر المومنین نے فرمایا، درود بھیجے گا محمد فرمایا مجھے رسول خدا نے کہا کہ امانت دار تک پہنچاؤ، چاہے سوئی کا دھاگا ہی کیوں نہ ہو، دھاگے کی بات بھی ہو، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ امانت صاحب امانت تک پہنچنی چاہیے، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اور چھوٹی اور بڑی میں فرمایا چاہے سوئی دھاگا ہی کیوں نہ ہو، وہ پوری پہنچاؤ۔ تو 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات انہوں نے کہا، تیسری بات یہ کرو کہ خمس ہر مہینے کا نکالا کرو۔ خمس تو سال بے سال نکلتا ہے، اگر ایک مہینے لاس ہوتا ہے دوسرے مہینے کا گین اس کو ریکور کر لیتا ہے۔ اگر مہینے کا نکالوں گا اور جس مہینے فائدہ ہوا میں نے خمس نکال دیا، تو جس مہینے لاس ہوگا پھر کیا ہوگا؟ زیادہ پیسہ خمس میں نکل جائے گا۔ پھر کہ نہیں، خمس تمہیں مہینے کا نکالنا ہوگا۔ اگر تم یہ کام کرو تو میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں تم لوگ معنوی ترقی کرو گے۔ اس کو ایبسٹریکٹ میننگ میں کیا دوں؟ دنیا سے محبت کم کرو، کیونکہ خدا اسی لیے مال نکلواتا ہے۔ جو دنیا کے خزانوں کا مالک ہے وہ میرے 150 کا محتاج ہے۔ 150 ہزار لو یا لاکھ لو یا کروڑ لو یا ارب لو، اس کو کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ کیوں نکلواتا ہے؟ اس لیے کہ میرے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جائے، ورنہ میں اس برائی کے اندر پھنسا ہوں۔ صاحب ان کا ایک بندہ خدا ایک دن ان کے پاس آیا، آیت اللہ کے پاس، کہنے لگا آیت اللہ میں نے کل کہیں پہ نماز پڑھی، عجیب آدمی تھا جس نے نماز پڑھی، نماز شروع کی بھاگ گیا اور لاؤڈ اسپیکر پہ نماز جماعت پڑھا رہا تھا، پھر رکوع سے پہلے خود آیا گیا، پھر دوبارہ وہی چلا دی نماز، سجدہ کرنے سے پہلے پھر بھاگ گیا، اور پھر پیچھے سے آوازوں کے اوپر نماز چلاتا رہا، اور ہم لوگ اسی بھاگتے دوڑتے انسان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔
کہنے یہ کیسا آدمی تھا؟ رایت اللہ شاہ بھائی نے کہا کہ فرزند آپ کی روحانی آنکھیں کھل گئی ہیں، آپ اس کی روح کو آتا بھاگتا دیکھ رہے تھے۔ تو بھائی یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم بھی انسان بن کے کام کر لیں یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا ظاہر ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسان کرتب دکھانے کے لیے تقوی اختیار نہیں کرے، کوئی انسان ان کمالات کو حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار نہیں کرتا ہے، ورنہ تو یہ بھی نہیں ملتے اور کمال بھی نہیں ملتا ہے، تقوی بھی نہیں ملتا۔ لیکن یہ سب طاقت اور توانائی انسان کی روح کے اندر ہے موجود۔ تو عزیزان محترم، امام نے فرمایا کہ ایمان کی حقیقت نہیں ملے گی انسان کو جب تک اس کے اندر چار چیزیں نہ آئیں۔ تو بھئی آپ پورا زیادہ نہیں دے سکتے تو مہینے کا نکال دو، تھوڑا سا پرسنٹیج بڑھا دو، 20% اللہ نے واجب کیا، آپ 30 کر لو، آپ 40 کر لو، کوئی راستہ کر لو کہ واجب سے تھوڑا سا۔ وہ قرآن کریم فرماتا ہے لا تنسبوا الفضل بینکم، اپنے درمیان فضیلت کو مت بھلاؤ، صرف واجب پہ نہیں چلو، تھوڑا سا فضل اور فضیلت بھی دیکھ لو۔ تو یہ ایک کام بن گیا۔ اب میں پوائنٹ کی طرف آنے کی بار بار کوشش کر رہا ہوں، کافی پوائنٹس سعید الشہداء کی روایت کے سلسلے میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے آ رہے ہیں کہ بھئی اچھی زندگی کیسے گزر گی، اچھی زندگی ایسے گزرے گی، اس کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ لیکن جس پوائنٹ کو میں اور زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں، آخری پوائنٹ سے استفادہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کو لے کے بڑھنا ہے، وہ کل کی بات تھی جہاں ختم ہوئی تھی، وہ یہ کہ بھائی ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ملے یہ مت سوچو کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، اس سے تو دوستی بڑھ جائے گی، لیکن اگر ایک اور کام کر لو تو پھر اللہ کی نیابت بھی مل جائے گی، اللہ کی خلافت بھی مل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ دینے کی ٹھان لو، دینے کی ٹھانو کسی طرح، یہ سوچو کہ میں نے دینا ہے۔ اچھا اب جیسی بات آتی ہے دینے کی، اور یہاں پھر جان نکلتی ہے کہ بھائی نہیں لینا ہے، چلو یہ تو بات صحیح تھی، لیکن دینا بھی ہے۔ تو ایک آدمی ڈوب رہا تھا، دوسرا آیا، اس نے کہا اپنا ہاتھ مجھے پکڑاؤ، اس نے نہیں پکڑایا۔ دوسرے دفعہ کہا بھائی ہاتھ پکڑاؤ، اس نے نہیں پکڑا۔ ایک اور آیا، کہنے کا میرا ہاتھ پکڑ لو، اس نے پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا یہ کیا رہا ہے؟ کہنے کا بھائی یہ کنجوس ہے، یہ نہیں دے گا، یہ لے لے گا، دے گا نہیں۔ تم کہہ رہے تھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ تو اس کو دیتا ہوا لگ رہا تھا، میں نے اس سے کہا میرا ہاتھ پکڑ لو تو اس نے پکڑ لیا۔ کنجوس آدمی کی طبیعت ایسی ہوتی ہے۔ تو خدا متعال بھی کہتا ہے کہ بھائی جب تک یہ کنجوسی ختم نہیں کرو گے نا، ہمارا دین نصیب نہیں ہوگا اور اچھی زندگی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ دینے کی ٹھانو۔ اچھا اب میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، بھائی مجھے دینے کی عادت نہیں ہے، فرض کر لیں میں نہیں دے پاتا، فرض کر لیں، اب میں کیا کروں؟ دین بھی چاہیے، خوشی بھی چاہیے، زندگی بھی چاہیے، اللہ کا دین کہہ رہا ہے دو، مجھے دینے کی عادت ہی نہیں، اب میں کیسے شروع کروں؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل ہمارے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ بڑے دینے والے، بڑا دل ہے، اللہ نے ان کو بڑا اچھا دل دیا ہے۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ بھیا رک ہی نہیں رہا ہے، تو میں اس کے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا بندے خدا معاملہ کیا ہے؟ آخر حد ہوتی ہے یار، یہ اتنا بے دھڑک ختم ہو رہا ہے معاملہ۔ ہے تو کہنے کا مولانا پہلے میں دیتا تھا ریاکاری میں، لوگوں کے سامنے اپنی شو جمانے کے لیے، پہلے میں شو بازی میں دیتا تھا، میں نے دیکھا کہ جس خدا کو میں شو بازی میں دے رہا ہوں وہ بھی بڑھا کے واپس کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو خدا شو بازی کا دیا بھی بڑھا کے واپس کرتا ہے، اگر میں خلوص سے اس کو دوں تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے گا مولانا میں سوچا میں خلوص سے دوں گا، کام کروں گا، نام نہیں اعلان کروں گا۔ تو عزیزان محترم، دینے کی کیسے عادت کیسے بنائیں؟ مسئلہ سارا یہ ہے، کیونکہ دینے کی عادت بنانا تو بہت سخت کام ہے۔ اچھا اس میں قرآن کریم بھی فرماتا ہے بھائی ایسا دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ سب کچھ دے کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد اپنے نفس کے اوپر کوئی ایسا ظلم کر لو، نہیں، ایسی باتیں نہیں ہو رہی، خدا نہیں کہہ رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے تم میں دیکھے کوئی تو کہ یہ دینے والا بندہ ہے، اللہ کا نظام دیکھے تو کہ یہ دینے والا۔ لوگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی دیکھے کا مطلب فرشتے،
کوئی دیکھے کا مطلب خدا، اس کا نظام۔ اچھا، دینے والا انسان کیسے بنتا ہے؟ صاحب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا ذہن یہ کہتا ہے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، پہلے تو اس سے فارغ کر لے، بھائی ملنے کا نہیں، ابھی دینے کا سوچا ہے۔ پھر دینا شروع کرے، کہاں سے شروع کرے؟ تو میں ایک دو جگہیں کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی سب سے پہلی چیز جو دینا شروع کرو وہ سچے دل سے دعا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو دینا شروع کرو وہ سچے دل سے دعا ہے۔ ایک دفعہ ہم دعا دیتے ہیں السلام علیکم، ایسے ہی لوگ ہیلو کہتے ہیں، ہم سلام کہتے ہیں۔ یہ سچے دل سے دعا نہیں ہوتی ہے، یوں ہی چلتے پھرتے کی ہوتی ہے، یہ گریٹنگز ہیں، اس سے زیادہ ہدف نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے آپ سچے دل سے کہیں بیٹھیں اور آپ کسی اجنبی حتی آدمی کے لیے آپ کہنا خدا میں نے فلاں آدمی کو آج مشکل میں دیکھا تھا، خدا اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ آپ کا اس سے کچھ لینا دینا ہے کیا؟ نہیں۔ اس کو جا کے بتائیں گے کہ میں نے دعا دی تھی؟ نہیں۔ پھر یہ کیوں دے رہے ہو؟ یہ میں اللہ کے بندوں کو دعا دے رہا ہوں۔ بے لوس دینا یہاں سے شروع ہوگا، دینا یہاں سے شروع ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری چیز آپ کیا دے سکتے ہیں؟ بہت زبردست چیز۔ ابھی دیکھیں میں بوجھ، جیب پہ کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا، یہ آپ گھبرائیے گا نہیں، جیب پہ بوجھ نہیں ہے بھائی، دعا دینے میں اللہ کا شکر ہے جیب پہ کوئی بوجھ نہیں آ رہا۔ دوسری چیز جو بغیر جیب پر بوجھ ڈالے دی جا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے خوشی۔ خوشی دی جا سکتی بغیر جیب پر بوجھ ڈالے۔ کسی ایسے کو کال کریں جس کو آپ کال کریں تو خوش ہوگا، کر کے دیکھیں۔ ان ایکسپیکٹڈ آپ کی کال آئی اور آپ کو پتا ہے میری کال سے خوش ہوگا، دیکھیے جب وہ خوش ہوگا تو اس وقت کام کیا کرنا ہے؟ جب آپ کسی کو خوشی دیں نا تو اس کی خوشی سے مزہ لینے کی کوشش کریں۔ تو آپ کے اور میرے دل کو پہلی دفعہ یا پہلی بھی ہو چکا ہوگا وہ خوشی احساس کرنے کو ملے گی جو دینے میں ہے۔ ہم لوگ چیزیں لے کے خوش ہوتے ہیں اور یہ چیزیں بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں، لیکن جو بندہ دے کر خوش ہونے لگے وہ انلمیٹڈ ہو جاتا ہے، اس کا دل پھر بڑا خوش رہتا ہے، دے کر خوش ہے۔ تو آپ دعا دیں، آپ خوشیاں دیں۔ کن کو خوشیاں دیں؟ کوشش کریں جو بھی ملے اسے کم سے کم خوشی دے دیں، دکھ مت دیں، دینے والے بنے۔ پیسہ ہو تو پیسہ بھی دے دو، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اللہ نے آج تک کسی کا احسان سر پہ رکھا ہے کیا کہ میرے 4 پیسے کا سر پہ رکھے گا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو 4 پیسہ ہے یہ کس کا ہے؟ جہاں قرآن کریم فرماتا ہے انفقو، انفاق کرو، تو اگلا پچھلا جملہ کہیں نہ کہیں ایسا آتا ہے انفقو مما رزقناکم، انفاق کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ جو تمہارا ہے تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا تھا۔ المستخلفین فی، اس میں سے دو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا تھا، تم مالک نہیں تھے، ہم نے تمہیں جانشین بنایا تھا، تو اس میں سے دو۔ خدا احساس دلا رہا ہے کہ تم مال کو اپنی ملکیت مت سمجھو، تمہارا نہیں ہے یہ۔ اس کو ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں تمہارا تمہارے بابا کا نہیں ہے بھائی، اللہ کا ہے۔ اس کو خدا کہتا ہے تمہارا نہیں ہے یہ میرا ہے، یہ واپس دے دو۔ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ میری ہی چیز کم کر کے بھی دو گے تو میں بڑھا بڑھا کے واپس کر دوں گا، میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ خزائن کا مالک ہے، وہ کیوں رکھے گا؟ تو اعزان محترم، آج کا جو پوائنٹ ہے خوشگوار زندگی کے لیے، پرمسرت زندگی کے لیے، وہ دینے کا پوائنٹ ہے۔ اور دینے کا پوائنٹ میں شروع آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ دعا دینے سے شروع کرو، خوشیاں دینے سے شروع کرو۔ جہاں پیسہ دے سکتے ہو پیسہ بھی دے دو۔ ایک احتیاط کرنی ہے، بس ایک احتیاط کرنی ہے۔ قرآن متعال نے بڑی ترغیب دلائی ہے کہ دو دو دو، اور کئی جگہ یہ کہا ہے بس دیکھو دینا تو صحیح لیکن ایک کام کرنا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى،
منت جمع کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرنا. اچھا یہ منت جمانا کس کے اوپر ہے؟ منت جمانا صرف اس کے اوپر نہیں ہے جس کو دیا تھا، کسی کے اوپر بھی. مثلا آپ مجھے ملے، میں نے آج تک آپ کو کچھ نہیں دیا، صحیح ہے، میں نے آپ سے کہا میں 25 خاندانوں کو پال رہا ہوں. اچھا آپ کو پالا تھا؟ نہیں، لیکن آپ کے سامنے بولا کیوں ہے؟ آپ کے سر پہ بوجھ ڈالنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ضائع ہو چکا، سب ختم ہو چکا. منت جما کر اذیت کر کے تمہارا کوئی صدقہ نہیں بچے گا. اب ہمارے یہاں تو داستان مصیبت یہ ہے کہ کوئی فاتحہ بھی پڑھاتا تو کہتا ہے پہلے میرے بابا کا نام ضرور لینا تاکہ پتہ چلے کہ میں نے 200 روپے دیے تھے. خدا کی متن کے صریح ٹیکسٹ کے خلاف. تو خدا تو پسند ہی نہیں کرتا اس بات کو، پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں یہ رواج آیا ہوا ہے. اور کسی امام بارگاہ سے کہتا ہوں صاف بولتا ہے، کہتے ہیں مولانا اگر نام نہیں لینا تو 200 روپے نہیں دیں گے. ارے تو بھائی تو 200 روپے کی خاطر فاتحہ کیوں بیچ رہا ہے؟ پاگل بنا یہ تو بندگان خدا تم اچھا کام کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے چھپا کے کرو. اور اب اس کے ساتھ ایک اور حقیقت اس کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عزیزان محترم، آج میں نے آپ کا بڑا وقت لیا ادھر ادھر حاشیے میں جا کر. آج کا جو تمام بیان تھا وہ تھوڑا ادھر ادھر گھومتا رہا، تو لیکن کنسنٹریٹ کر رہے تھے ہم سید الشہداء کی روایت کے اوپر. 4 صفتیں بیان کی گئیں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد جس کوالٹی پہ ہم نے کنسنٹریٹ کیا وہ تھی دینے کی بات. اور دینے کے اندر بات ہوئی کہ دعا بھی دے سکتے ہو، خوشی بھی دے سکتے ہو، مال بھی دے سکتے ہو، لیکن منت اور اذیت کے ساتھ مت دینا. اور منت اور اذیت صرف اس کو نہیں جس کے اوپر آپ نے خرچ کیا ہے، کسی کے سامنے بھی منت، کسی کے سامنے بھی اذیت، یہ سب الاؤ نہیں ہے. صحیح ہے. اب ایک اور کام، اچھا اگر میں کسی کو بتائے بغیر صدقے دیتا رہوں تو کیا ہوگا؟ میں تو کاسٹ بینیفٹ نکالتا ہوں، بھائی یہ خرچہ کر رہا ہوں فائدہ کیا ہوگا. میں تو ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ بھائی میں دین کی راہ میں یہ کروں، یا دین کی خاطر یہ کروں، یا دین کے حکم پر یہ کروں، ملنا کیا ہے؟ اللہ کا خوف ملے گا، اللہ کی طرف سے نورانیت ملے گی، فرقان ملے گا، کیا ملے گا؟ تو خدا متعال نے خاموشی سے صدقہ دینے میں ایک عجیب حقیقت ڈال دی ہے. اس حقیقت کو آشکار کیا ہے مولا امیر المومنین نے. درود بھیجے گا ان کی ذات صاحب. اب ہم کس پوائنٹ پر ہیں؟ بار بار میں کانٹیکس کو کلیئر کرتا ہوں تاکہ بات جڑی رہے. کانٹیکس یہ ہے کہ اگر میں صدقہ دکھا کے دیتا ہوں، البتہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے سرن و علانیتاً، تم دکھا کے بھی دے سکتے ہو، اگر منت نہ ہو، احسان نہ ہو، ریاکاری نہ ہو تو دکھا کے بھی دے سکتے ہو. لیکن اگر چھپا کے دو گے تو اس کا ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے. اور سرکار وہ ایڈڈ بینیفٹ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ اس کی خاطر میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی اس پہ یقین کر لے گا تو پناہ مانگے گا کہ اس کا کوئی صدقہ کھل جائے کہیں پر، اسے مس نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی میرے صدقوں کو چھپا دینا، کیونکہ میں مس نہیں کر سکتا یہ بینیفٹ. صحیح. مولا امیر المومنین نے خاموشی سے دیے جانے والے صدقے کا ایک ایسا فائدہ بتایا ہے کہ میرا جیسا آدمی یہ سوچے گا اگر میں یقین کر لوں اس پر کہ مولا یہ تو کارنامہ ہو گیا، یہ تو آپ نے ایسا نسخہ بتا دیا کہ یہ تو آپ ہی بتا سکتے تھے اور تو کوئی نہیں بتا سکتا تھا. تھوڑا سا میں پس منظر بناتا ہوں، ٹائم تو آپ کا بہت لے لیا میں نے، لیکن چند منٹ لگا کے اس بات کا پس منظر بنا دوں تاکہ اس پہ واپس نہ آنا پڑے. اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو یہ نہ سناؤں. بولنے کی تو ہم لوگوں کو عادت ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار لوگوں کو سنانا چاہیے، اس طرح کی باتیں بتا لیتے ہیں. تو عزیزان محترم، اس میں میرے لیے ایک مسئلہ ہے. میں اپنی زندگی تو غور کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے بعض غلطیاں کر کے بڑی بڑی اپرچونٹیز مس کی ہیں. میں اپنی زندگی میں غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں دیکھو اگر تم نے یہ غلطی اس وقت نہ کی ہوتی نا تو یہ بڑا فائدہ تھا، تم نے اللہ کی خاطر بڑے فائدے مل سکتے تھے، یہاں پہ تم نے مس کر دیا. اور یہ غلطی نہ کی ہوتی تو دیکھو دنیا کا یہاں پہ ایک فائدہ تھا، تو تم نے اپنی حماقت سے یہ غلطی کر کے مس کر دیا. پھر میں دیکھتا ہوں زندگی میں نے جو بڑے فیصلے کیے ہیں 4-5 سے زیادہ نہیں ہیں، باقی سب چھوٹے چھوٹے فیصلے جو انہی کے کانسیکوینسز ہیں. اوریجنل ڈیسیژن صرف 4-5 ہوتے ہیں.
اب میں سوچتا ہوں اگر وہ 4-5 بھی غلط ہو گئے تو میری زندگی تو برباد ہو گئی. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں. اب اللہ ہی جانتا ہے کہ صحیح فیصلہ رہا آخر میں پتہ چلے گا. جب میں 17.5 سال کا تھا تو پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں آیا کہ مجھے ایران جا کر طالب علم بننا چاہیے. پتہ نہیں کیسے دماغ میں آ گیا. اب وہ میرے خاندان میں فیملی میں سب کو پتہ تھا کہ اس کے دماغ میں آ گیا تو یہ کرے گا. اس کے لیے میں اپنے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, مائک پہ نہیں بولوں گا. تو وہ میرے دماغ میں آ گیا کہ مجھے ایران جا کے پڑھنا ہے. اب وہ دماغ میں آ گیا تو میں نے کر بھی لیا. اچھا, یہ میری زندگی کا چلیے ایک غیر عمدی انٹینشنل میں نے ایک فیصلہ کر لیا, ہو گیا. اچھا, اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ میری کلاس میں میرا ایک دوست ہوتا تھا, جہاں میں پڑھتا تھا وہاں میرا ایک دوست ہوتا تھا. جب میں پڑھنے جا رہا تھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو, اس وقت کیریئر بنانے کا ٹائم ہے اور تم یہ ایران جا کر اپنا کیریئر برباد کر رہے ہو, تم کر کیا رہے ہو؟ بات بالکل صحیح کہی تھی اس نے, اپنے حساب سے تو بیچارے نے صحیح کہی تھی. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ کوئی بھیجے 17-18 سال پر, دوبارہ آپشن دے کہ ایران جانا ہے نہیں جانا ہے, یہ تو میں کروں گا کہ ایران جا کر اس کو زیادہ پروڈکٹیو بناؤں گا. لیکن یہ نہیں کروں گا کہ نہیں جاؤں گا, میں جاؤں گا تو کیونکہ یہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس 33 سال نے مجھے یہ سکھایا کہ اگر میں نہ جاتا تو بربادی تھی. اور یہ بڑا خدا کا احسان ہوا ہے, پتہ نہیں میری والدہ کی دعا تھی کس کی تھی, جس کی وجہ سے میں وہاں چلا گیا. اچھا, اب میرے سامنے ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جو میں غلط فیصلے کر دیتا ہوں جس سے بڑی بڑی اپرچونٹیز مس ہو جاتی ہیں, کیا کوئی دین میں ایسا نسخہ ہے کہ انسان غلط فیصلے نہ کرے, سارے فیصلے صحیح ہو جایا کرے؟ میں نے ایک بندے خدا پہ اعتماد کیا ایک زمانے میں, اس نے مجھے اتنا لمبا چوڑا فائنینشیل دھوکہ دیا. خیر میں تو کچل گیا, میں سمجھا میں مارا گیا, لوگوں کی امانتیں بھی میرے ہاتھ میں تھیں. بعد میں خدا نے معاملہ سنبھال لیا. وہ لاس اب مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ لاس ہے, اللہ کا کرم. لیکن میں سوچتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ غلط فیصلے بند ہو جائیں؟ اچھا, غلط فیصلے بند کرنے کے لیے علم بہت چاہیے آگے تک کا, وہ میرے پاس ہے ہی نہیں. معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں, مجھے کیا پتا کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں. فیصلے غلط ہو جاتے ہیں, جو پہلے صحیح لگ رہے ہوتے ہیں بعد میں غلط ہو جاتے ہیں. ابھی یہاں پہ آنے والے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کچھ عرصے میں معاشرے تبدیل ہو جاتے ہیں. اب کس کو پتا تھا کہ ایک آ جائے گا وہاں پر امریکہ میں اور ایک یہاں پہ کام ہو جائے گا. لوگوں نے بڑے بڑے پلان کیے ہیں, ابھی تک 2 ہفتے کے اندر لوگوں کی حالت خراب ہوئی بھی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. معاشرے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو میں غلطی سے کیسے بچوں؟ کیا اللہ کے دین میں اس کا کوئی نسخہ ہے؟ تو میں کہوں گا کہ یہ کیسے ہوگا کہ نسخہ نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ چونکہ غلط فیصلے کا سارا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا ہے, دین سے بھی ہوتا ہے. آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے غلط فیصلے سے. تو دین کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آخرت کو سنبھالے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین نے فیصلوں کو صحیح کرنے کا نسخہ نہ دیا ہو؟ مولا امیر المومنین نے دیا ہے. مولا نے فرمایا درود بھیجے گا محمد تو عزیزان محترم, اب اس روایت کی اہمیت آپ کو تھوڑی بہت سمجھ میں آئے گی. میں اس لیے ٹائم لیتا ہوں, یہ سارا کانٹیکسٹ بناتا ہوں تاکہ میری بیان کی مارکیٹنگ اچھی ہو جائے, تو روایت ذرا اپنی جگہ پہ جا کے لگے. اور عجیب روایت ہے. فرمایا کہ مخفی صدقہ انسان کی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے. جو سیکریسی میں انسان چیریٹی کرتا ہے, انسان کی غلطیاں ختم ہو جاتی ہیں. اگر میں سیکریسی میں نہ کروں تو مجھے صدقے کا ثواب ملے گا, غلطیاں ختم نہیں ہوں گی. اگر سیکریسی میں کروں تو صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور میری غلطیوں کو بھی خدا سنبھال لے گا. چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو پھر صدقہ چھپا کے کرو. صدقے کے لاؤڈ اسپیکر پہ اناؤنسمنٹ مت کرواؤ. پنکھا کسی کو دیا ہے تو اس کے اوپر مت لکھواؤ. یہ ڈرامے بند کر دو. یہ سب باتیں 2 نمبر کی. صدقہ چھپا کے دو, بھر بھر کے دو, لیکن اس ہاتھ دو, اس ہاتھ کو خبر
نہ ہو۔ پرانا اصول جو ہمارے اجداد تذکرہ کرتے تھے، وہ بیچارے کچھ حقیقتوں کو سمجھے ہوئے تھے، ان پہ ایمان لے آئے تھے وہ لوگ، اس کی خاطر انہوں نے یہ چیزیں محاوروں میں ڈال دی کہ بھائی کسی طرح تو آگے کنوے ہوں گے۔ تو اعزان محترم، یہ مخفی صدقے کا راز ہے۔ تو ہم اور آپ صدقہ کریں خاموش، اس ہاتھ دیں اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو کم سے کم ایسا ہو کہ پتہ چلے۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے پتہ نہیں چل پاتا، لیکن آپ اور میں کوشش، بعض اوقات ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے لیکن میں اور آپ کوشش کریں کہ پتہ نہ چلے، مخفی رہے، بات اچھی ہے۔ تو اگر مخفی ہوگی تو انشاءاللہ خدا تعالی غلطیوں کو بھی سنبھال لے گا، اور یہ سمجھ لیجیے اگر غلطیاں سنبھالنے پر خدا آ گیا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اب تو معاملہ ختم۔ یہ تو آپ کو فرقان مل گیا نا۔ پھر فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرقان یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط اور صحیح کو تشخیص دے اور صحیح راستے پہ گامزن ہو جائے۔ تو مخفی صدقہ انسان کے لیے فرقان فراہم کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، آپ لوگ تھک بھی گئے ہوں گے ظاہر، لیکن عزیزان محترم، یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا، یہ مجھ جاہل کے علمی اثاثے ہیں۔ میں نے اس کو بڑی مصیبت سے سمجھا ہے، اور میں پورے کھلے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ دینے کا ایک فائدہ ہے۔ جتنا انسان دیتا ہے اللہ کی راہ میں، خدا بڑھا بڑھا کے واپس کرتا ہے۔ تو میں خدا سے جو درخواست کروں گا وہی کہ خدا میں نے تھوڑی سی چیزیں سیکھی ہیں، وہ میں خلوص سے ان کو بتا رہا ہوں، تو میرے سیکھے میں اضافہ فرما دے، اس سے ہماری اور آپ کی زندگیاں اچھی ہو جائیں گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ یہ حیات طیبہ ہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ تو عزیز و دینے والے بنے، اللہ انشاءاللہ سنبھالنے والا ہے۔ اہل بیت نے ہمیں دیا ہی ہے، انہوں نے ہمیشہ دیا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو ان کے دسترخوان سے کھائے بغیر اٹھا ہے؟ کیا کیا نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے اگر امیر المومنین کو نہ جانتا ہوتا، اللہ، تو میں تو ختم ہو گیا، ہم تو مارے جاتے۔ کتنا خدا نے لطف کیا کہ نہیں معلوم 1400 سال کے فاصلے کے باوجود سید الشہداء کی محبت دیتی، امام حسین کی محبت دیتی، رسول اللہ کی محبت دیتی، اور اس عظیم الشان ہستی کا نام سکھا دیا جس کے لیے رسول اللہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہمیں کیا معلوم کہ سیدہ کی حقیقت، سیدہ کا مقام، سیدہ کی حیثیت کیا ہے، ہمیں کیا معلوم؟ جس کے لیے اللہ کا رسول کہے یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کے مقام کو ہم کیا جانیں؟ ہمیں کیا معلوم ان کی خوشی کیا تھی، ہمیں کیا معلوم ان کا کام کیا تھا؟ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، ہمیں تو بس کچھ روایتیں پتہ ہیں جس میں راوی کہتا ہے سیدہ ایسی حالت میں گئی کہ عمر کم تھی اور واپس آئی تو جوانی گزر گئی۔ عجیب مقام تھا، عجیب قربانی تھی، اور انسان ہمیشہ اس بات کو سوچتا ہے اے خدایا تو نے جس کسی کو بھی جس مقام پر پہنچایا ہے قربانیاں دے کر پہنچایا، اس نے قربانیاں دی ہیں، تو اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو سیدہ کا مقام تھا اسی کے حساب سے قربانی بھی دی ہے۔ اب قربانی کیا قربانی دی ہے عزیزو؟ یہ جو میں نے کل پرسوں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہ لعین گھسے اور تماچا مارا، یہ تو جسمانی قربانی ہو گئی۔ قربانی یہ تھی کہ سیدہ کچھ مانگنے جائے اور جن سے مانگنے جائے ان کی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اور آج دنیا کے کسی بھی بادشاہ کے سامنے بھی کھڑے ہوں
مسلمان بادشاہ کے سامنے اور اس سے کہیں کہ اے بادشاہ تو صرف اتنا بتا تو نبی کا ماننے والا ہے یا نہیں، اور کہے کہ میں ماننے والا ہوں، اور میں اس سے آ کر کہوں کہ اگر سیدہ تیرے دربار میں آتی تو بتا کہ تو کھڑا رہتا یا بیٹھا رہتا؟ کس جرأت اور جسارت کے ساتھ سیدہ کھڑی رہی اور سب بیٹھے رہے؟ یہ جسارت کیسے آ گئی؟ اب تو بس ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کے رسول کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے کہ اے اللہ کے رسول امانت میں ایک بیٹی دے کر گئے اور ہم وہ بھی نہ سنبھال سکے۔ اے اللہ کے رسول آپ کی نشانی میں ایک بچی آئی اور مسلمان نہ سنبھال سکے، اور دوسرے مذہبوں کے اندر لوگ اپنے نبی کے جانوروں کے سموں کو بھی بچا کر رکھے ہیں، اور دین اسلام میں ایسے کافر گھس آئے کہ رسول کا نواسا پیاسا سوا ہو میدان کربلا میں۔ اے رسول خدا ہم شرمندہ ہے، اے رسول خدا اس اذیت کو معاف کر دے۔ اب بس ایک ہی راستہ ہے، ان کی اولاد کی ظہور کا انتظار اور اس کا وعدہ کہ اے اللہ کے رسول اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا فرزند کھڑا ہو اور کہے حل من ناصر یزورنا۔ اے پروردگارہ تجھے واسطہ سیدہ کے مصائب کا ان کے فرزند کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین یا 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 حسین